ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ مالک العلام کے لیے جو اعلیٰ الفا بلند و بالا ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی بات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا ہے۔ درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر۔ معزز عزیزان وقار، آج جو موضوع، جو چیزیں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ ہے کہ دل کو سخت کر دینے والی کون سی چیزیں ہیں۔ میں اپنے اللہ اور اپنے بزرگ والدین کی دعاؤں کے ساتھ جس قدر زبان نے، دل نے، وجود نے ساتھ دیا، کلمات نے ساتھ دیا، بحمد اللہ تعالی آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھتا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ سماعت کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ذہنوں میں بالکل اسی طرح بعین ہی چل رہا ہوگا جس طرح ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آج اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دل کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ دل ہمارے وجود کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ ماہرین لکھتے ہیں ہمارے وجود کے اندر دل کا 1 منٹ میں کم از کم 70 سے 80 مرتبہ دھڑکنا، اور اسی دل کا ہمارے پورے وجود کو خون کی سپلائی دینا، اور یہی دل اگر بیمار ہو جائے تو ہمارے پورے وجود کو بیمار کر دیتا ہے۔ اگر یہی دل ہمارا صحیح ہو، پاکیزہ اور اطہر ہو، تو یہ پورے کے پورے وجود کو تندرست رکھتا ہے۔ قدرت کا یہ شاہکار جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے وجود کا ایک اہم حصہ، ایک بنیادی حصہ قرار دیا ہے، یہ دل ایسا ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی ہر وقت نظر رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین دل کی حرکات و سکنات کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، دل کا جس طرح ہماری زندگی کے اندر مادی مقام ہے، ظاہری مقام ہے، اسی طرح ہمارے دل کا ہماری زندگی کے اندر ایک روحانی مقام بھی ہے، ایک اخلاقی مقام بھی ہے، ایک ادبی اخلاق جو ہے
وہ مقام ہے، اسی طرح ہمارا دل یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے۔ یہ دل ایسا ہے جس کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے، ریاکاری بھی ہوتی ہے۔ دل ایسا ہے جس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ دل ایسا ہے کہ جس کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جس وقت دل کی زمین، دل کے میدان کے اوپر کوئی خیر و شر کی جنگ نہ ہو رہی ہو۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ضرور ہو رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے دل کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل آج سخت ہو چکے ہیں۔ جس طرح ہمارے دل کے بہت ساری عبادات ہیں، اس طرح ہمارے دل کی بہت ساری بیماریاں بھی ہیں۔ عبادات توکل کرنا، خشیت الہی، یقین رکھنا، اسی طرح دل کی بیماریاں ہیں۔ دل کی بیماریوں میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب منصب ہے، حب شہرت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دل کی بیماری کا سبب ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ یہ دل، اس کے بعد یہ دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ یہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، یا تو یہ پتھر جیسے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے جھک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہمارا دل بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی اس کی حفاظت کر لیتا ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کا دن ہوگا، نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ اگر کوئی چیز اس دن فائدہ دے گی تو وہ پاکیزہ، پاک، صاف دل انسان کو فائدہ دے گا۔ اگر انسان کا یہ دل پاک ہے، انسان کا یہ دل صاف ہے، ہر ایک چیز سے صاف ہے، ہر ایک حسد، بغض، کینے سے صاف ہے، تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی اللہ کا ولی ہے، قیامت کے دن بھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو خالق ارض و سما نے یہ فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیونکہ یہ دل جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم پھر ان کو یہ انعام دیتے ہیں، ان کی اس محنت کا ان کو صلہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ عطا کریں گے، صدیقین کا ساتھ عطا کریں گے، شہداء کا ساتھ عطا کریں گے، اور ان نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ عطا کریں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے ڈرتے تھے، ہماری عبادات اور ہماری ریاضات کیا کرتے تھے۔ دل کے بیمار ہونے کا پہلا سبب فضول النظر،
نظر کی بے حیائی، نظر کا بری چیزوں کو دیکھنا، بری نظر کا استعمال کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے میرے پیغمبر ان مردوں سے کہہ دیجئے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی بہت خبر ہے۔ دل کا نظر کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں انسان نظر کو پاک رکھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ کوشش اور ہمت نہ کرے اور اللہ رب العالمین سے توفیق نہ مانگے، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، مختلف ویب سائٹ کو کھولا جاتا ہے، مختلف سوشل میڈیا کی ایپس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ایپس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنی تنہائی کے اندر بیٹھتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے ایسے فضول لغویات، ایسی فحش چیزیں دیکھتا ہے۔ مجھے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں، ہباء منصورا، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کی علامات کیا ہوں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، صوم و صلاۃ کے پابند ہوں گے، صدقہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہوگی کہ جب بھی وہ تنہائی میں بیٹھیں گے اللہ رب العالمین کی حدوں کو پامال کریں گے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی نظروں کے ساتھ غلط استعمال کریں گے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، بازار میں اگر انسان گیا ہے اس کو اپنے کام سے کام ہونا چاہیے، اس کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائیں بائیں انسان تب دیکھے جب وہ کسی چیز پر تحقیق کر رہا ہو، جب وہ کسی چیز پر مشاہدات کر رہا ہو، تب وہ جا کر کے ان چیزوں کو دیکھے۔ اگر وہ کسی چیز پر اسٹڈی نہیں کر رہا، دیکھ ہی نہیں رہا، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو بازار میں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے، دائیں بائیں اس کا استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نظر کے غلط استعمال سے دل پر اثر پڑتا ہے۔ یہ قول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دلوں کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی انسان قبر کے اوپر سفید پینٹ کر دیتا ہے، قبر کے اوپر سفید کلی کر دیتا ہے، بظاہر وہ دیکھنے میں چمکدار لگ رہی ہے، لیکن قبر کے اندر جو چیز ہے وہ ایک مردہ ہے، بسیدہ ہڈیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کی نیکیاں انسان کرتا چلا جاتا ہے، انسان کا داڑھی رکھنا، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا، نماز پڑھنا، حقوق اللہ کا خیال کرنا، حقوق العباد کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں نیکیاں ہیں، لیکن ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انسان کا اپنی نظر کو پاک رکھنا، اپنی نظر کو صاف رکھنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ جہاں انسان لغویات کو دیکھتا ہے، انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے شاہکار کو دیکھتا، اللہ رب العالمین کی تخلیق کو دیکھتا، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یہ وہ
منصورہ، جس کو ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے ہر جمعے میں اس سورت کو نماز میں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹ کی تخلیق کس طرح کی گئی ہے، اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ پہاڑوں کو کس طرح نصب کیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے؟ اگر دیکھنا ہے ان چیزوں کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو اپنے بوڑھے والدین کی ان چہروں پر پڑی ہوئی جھریوں کو دیکھو کہ جنہوں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کے اندر سٹرگل کیا ہے، محنت کی ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچے ہیں، یہ کیسے پہنچے ہیں، انہوں نے کیا کیا تمہارے لیے مشقت اٹھائی ہے، برداشت کی۔ دیکھنا ہے ان چیزوں کی طرف دیکھو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو حفاظت کرو، کیونکہ نظر اور دل کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دو ہی چیزیں نظر دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جو انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور جو انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے، وہ یہ دونوں چیزیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی سنا نہیں؟ فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، ایک نے بات کو سنا، اس سے برداشت نہیں ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بات کو سننا، اس کا سیدھا اثر دل پر پڑتا ہے۔ نظر کا دیکھنا، پھر وہ نظر ان چیزوں کی خواہشات کرتی ہے۔ نظر جب ان چیزوں کو دیکھتی ہے، دل ان کی خواہشات کرتا ہے، دل دیکھنا چاہتا ہے، دل کے اندر برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دل کے متعلق بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو دشمن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور ایک تیر کو زہر کے اندر اچھی طرح ڈبو کر، اس کو اچھی طرح تر کر کے اپنے دشمن کے دل پر مارے، جس طرح وہ دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس کے زہر آلود تیر لگنے کی وجہ سے، اسی طرح اگر انسان نظر کا برا استعمال کرتا ہے، اس کی بری نظر کی وجہ سے شیطان انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے دل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے سامعین اکرام، یہ باتیں، یہ چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہمارے دل کی سختی کا سبب بنتی ہیں، وہ ہے کہ غلط سننا، فضول بات کا سننا، فضول محفل میں بیٹھ کے فضول مذاق سننا، فضول باتیں کر کر کے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ دلوں کو سخت کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگ جو چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل، ان سے ضرور باز پرس کی جائے گی، باز پرس بھی ہوگی، ان سے کلام بھی کیا جائے گا، ان سے سوالات بھی کیے جائیں گے۔ جو بھی انسان غلط سنتا ہے، غلط بولتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دل کے سختی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ یہ چیزیں ہمارے دل کی بیماری کا سبب ہے۔ آج کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
کوئی انسان کسی دوسرے کی بات کو نہ برداشت کرتا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، کیا آپ لوگ سوچ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے دلوں کی سختی اور دلوں کے بیمار ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب ہے؟ باہر کے لوگوں کی بات تو دور ہے، آج والدین کی بات بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی کی بات کو ماننے کے لیے والدین تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ان پتھروں کی حالت کو نہیں دیکھتے آپ؟ جو پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، وہ پتھر جو اللہ کے ہیبت اور ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، آپ ان پتھروں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے اندر سے پانی کو بہاتے ہیں، پانی جاری کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کو نرم رکھا ہے، دل کو نرم بنایا ہے، دل کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے وجود کا سرکولیشن بنایا ہے۔ اس لیے ہمارے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو آدمی اس مسجد میں داخل ہوگا، اس محفل میں داخل ہوگا، وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے اپنی نگاہوں کو دروازے کی طرف پھیر لیا کہ دیکھیں کون شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص آیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں 3 دن پھر اس کے رات گھر میں راتوں کو رہا، 3 دن مکمل رہا، میں دیکھوں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا، ہم جیسے جس طرح نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھتا، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا، لیکن 3 دن جب پورے ہوئے میں جانے لگا، میں نے اس سے بات کی، وہ کہنے لگا سنو میرا عمل کیا ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں؟ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے، سبب کہ وہ دل کا صاف تھا، دل کو پاک رکھتا تھا۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہمیں مال مل جائے، اولاد مل جائے، منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، دنیا مل جائے، یہ ساری چیزیں مل جائیں۔ میں نے اسی لیے رب کے قرآن کی آیت پڑھی یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارے مال تمہیں فائدہ دیں گے، نہ تمہارے بیٹے تمہیں فائدہ دیں گے۔ اگر وہاں کوئی چیز فائدہ دے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر اس دن کوئی چیز فائدہ دینے والی ہے تو وہ تمہارے پاک اور صاف دل ہوں گے، پاکیزہ دل ہوں گے۔ اب یہ مرضی ہم لوگوں کی ہے، ہم اس کو پاک رکھ لیں، ہم اس کے اندر کینہ رکھ لیں، ہم اس کے اندر حسد رکھ لیں، ہم اس کے اندر بغض رکھ لیں، اپنوں کی باتیں رکھ لیں، بغانوں کی باتیں رکھ لیں، محلے داروں کی باتیں رکھ لیں، راہ گیروں کی باتیں رکھ لیں۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہم کون سا عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ عمل جو میرے خالق کو پسند ہے، یا وہ عمل جو ہمارے دنیا میں ہمیں فائدہ دے گا لیکن آخرت میں ہمیں اس کا کوئی بھی ذرہ بر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا نظروں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، یہ دونوں چیزیں ہمارے دل کی سختی کا سبب ہے۔ تیسری چیز فضول کھانا۔ جو لوگ فضول
کھاتے ہیں، اپنے پیٹ پر بوجھ بناتے ہیں، کھائے چلے جاتے ہیں، یہ بھی دلوں کی سختی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی 7 آنتیں ہوتی ہیں، وہ ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، باقی 6 آنتوں کو بھوکا رکھتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتیں بھر کے کھا لیتا ہے، اس کے پیٹ میں گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اب ہم دیکھیں، ہم مسلمان کی طرح کھا رہے ہیں یا ان کی طرح کھا رہے ہیں، ہماری زبان کے چسکے ہی ختم نہیں ہوتے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد ہی نہیں ہے جس نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ مومن انسان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا۔ ایک حدیث میں ایک صحابی کا قول ہے کہ انسان یا پھر اتنا کھائے کہ وہ کھانے کا تیسرا حصہ کھائے، ایک حصہ کھا لے، ایک حصہ پینے کے لیے رکھ لے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھ لے۔ ہمیں کھانے کے بعد سانس ہی نہیں آتی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، ان کا یہ اپنا قول ہے کہ میں نے کھانا کھایا، میرے ساتھ والے ساتھی نے کہا میں آپ کو کھانا ہضم کرنے کے لیے ایک معجون لا کے دوں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اتنا کھاتے ہی کیوں ہو کہ تمہیں پھر کھانا ہضم کرنے کے لیے معجونوں کا استعمال کرنا پڑے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ یہ ایک زیادہ کھانا یہ دل کی سختی کا ایک سبب ہے۔ زیادہ چسکے لگانا، زیادہ چٹخارے کھانے کھانا اور پیٹ بھر بھر کے کھانا، یہ ہمارے دل کو سخت کرتا ہے۔ چوتھی چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین سے دوری، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری۔ سامعین اکرام، مثال عقلی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ اپنے گھر کے اندر کسی کتے کو رکھتے ہیں یا کسی راہ گیر کتے کو آپ 2 وقت کا کھانا کھلاتے ہیں، 1 وقت کا کھانا کھلاتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو جو اللہ ہمیں 60 70 80 سال تک کھانا دے رہا ہے، ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو اس کے پیچھے لگانا چاہیے۔ ایک جانور جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا ڈالا، وہ تیرا وفادار ہو گیا ہے۔ جس رب کا تو اتنی عمر کھاتا رہا ہے، اس کا تو وفادار کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک سب سے بڑا سبب ہے۔ جو لوگ اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے، جو اپنے نظریات کو درست نہیں کرتے، یہ ایک سب سے بڑا سبب ہے کہ ان لوگوں کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے۔ 5ویں اور آخری بات، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو فضول باتیں کرتے ہیں، بولی جاتے ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہماری یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات کی تھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی بولتا ہے اس کی یہ بات لکھی جاتی ہے۔ جتنا انسان فضول بولتا ہے اتنا گناہوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں گرتا چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی بھی ایمانی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر ایسے لوگ نہ دین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دین کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر اور کانوں کے اوپر جو ہے وہ پردے اور مہرے لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دلوں پر مہر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں پر مہر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب بھی ہے، ایسا عذاب جو بہت بڑا ہے۔ اس لیے سامعین اکرام، مختصراً وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات کر سکوں، لیکن خلاصتاً یہ بات یاد رکھیں
کہ ہمارے دل کو سخت کرنے والی مین 5 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو سخت کرتی ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس پر کوئی بھی عملی چیز، کوئی بھی نیک اور صالح چیز، کوئی بھی قرآن اور کوئی بھی سنہ کی بات پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز فضول النظر ہے، نظر کی بے حیائی ہے۔ دوسری چیز فضول السنہ، فضول سننا ہے۔ تیسری چیز فضول گفتگو ہے۔ چوتھی چیز فضول کھانا کھانا ہے، اور 5ویں چیز اللہ رب العالمین سے دوری ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کوئی نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، میں ان کو رب کے قرآن کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جائے، نیکی کی طرف راغب ہو جائے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرے۔ انشاءاللہ ان ذکروں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیحات کو کثرت سے پڑھے۔ یہ زبان میں کلمات بہت آسان ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ مختلف ذکر ہے، یہ انسان اپنی زبان پر بآسانی ان کو جاری کر سکتا ہے، ان کو یاد رکھ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔